بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان مقبول الہی حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ سامعین، شوگر خاموش قاتل، اگر جان لے لے تو کوئی مقدمہ نہیں، اگر حملہ کر دے تو زندگی بھر کی مشکلات پیٹھ پر سوار ہو جاتی ہیں۔ شوگر کیا ہے؟ ہمارے ہاں یہ مرض تیزی سے کیوں پھیل رہا ہے؟ اس کی کتنی اقسام ہیں؟ کون سا طریقہ علاج بہترین ہے؟ اگر کوئی فرد شوگر کے حملے کی وجہ سے بے ہوش ہو جائے تو اس کی زندگی کس طرح بچائی جا سکتی ہے؟ ذیابیطس، شوگر کے جڑ سے ختم کرنے بارے سوالات پر ماہرانہ رائے جاننے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ہماری جانی پہچانی شخصیت ڈاکٹر ظفر اقبال ملغانی صاحب کو، اور ان کے ساتھ موجود ہیں ڈسٹرکٹ شوگر کنٹرول پروگرام ڈاکٹر مبشر نعمانی صاحب۔ میں اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر ظفر اقبال ملغانی صاحب، کسی بھی سرجن کے پاس ہم دیکھتے ہیں ایکسیڈنٹ کیسز سے بڑھ کر کوئی فرد پاؤں لٹکائے ہوئے ہے، کوئی بازو لٹکائے ہوئے موجود ہے، اور یہ سارے کیسز شوگر سے ریلیٹڈ ہے۔ شوگر کیا ہے؟ یہ جسم کے کتنے حصوں پر اثر انداز ہوتی ہے؟ اس بارے میں ہمارے سامعین کو آگاہ فرمائیے۔ بہت شکریہ۔ شوگر جسم کے ہر حصے پہ ایفیکٹ کرتی ہے جی، کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو اس سے متاثر نہ ہو۔ پہلے میں چاہتا تھا کہ اس کے بنیادی باتیں کر لیں کہ یہ ڈائبٹیز آخر ہوتی کیوں ہے، یہ کہاں کی بیماری ہے، کون سا عضو ہمارا خراب ہوتا ہے کہ ڈائبٹیز یا بلڈ شوگر بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے پیٹ کے سنٹر والے حصے میں ایک عضو ہے پینکریاز، اس میں انسولین بنتی ہے، اور اگر پینکریاز کام نہ کرے یا صحیح کام نہ کرے یا بالکل ہی کام نہ کرے تو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے۔ بچوں میں ٹائپ 1 ڈائبٹیز پہلی قسم کہتے ہیں اس کو، اس میں انسولین بنتی ہی نہیں ہے اور وہ بہت ہی خطرناک ہے، اور بہت تھوڑے عرصے میں بچہ بیمار ہو جاتا ہے اور وزن کم ہو جاتا ہے، پیشاب بار بار کرتا ہے، پیاس بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ ایمرجنسی ہی ہوتی ہے اور وہ ہاسپٹل میں لاتے ہیں۔ وہ عام طور پہ بچوں میں دیکھی جاتی ہے، ویسے بڑوں میں بھی آ سکتی ہے وہ، مگر عام طور پہ 30 سال سے پہلے۔ مگر آپ جس ڈائبٹیز کی بات کر رہے ہیں وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے جی، دوسری قسم والی جو بڑوں کو ہوتی ہے۔ ہاں جی، اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ ڈائبٹیز کی کاز کیا ہے، وجہ کیا ہے، تو میں صرف ایک ہی بات کہوں گا، سستی اور کاہلی۔ ہم نے چلنا چھوڑ دیا ہے اور کھانا ہمارا پہلے سے زیادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں، میرے استاد کہتے تھے کہ انسان پہلے شکار کے لیے دوڑ لگاتا تھا، کئی میل بھاگتا تھا، شکار کرتا تھا اور پھر وہ کھاتا تھا۔ اب آپ فون کرتے ہیں کوئی چیز منگوانے کے لیے تو وہ کہتے ہیں جی ایک پیزا فری اور ایک پیزا پیڈ ہوگا، تو ڈبل خوراک آپ کے پیچھے خوراک بھاگ رہی ہے۔ ہوم ڈیلیوری ہے، خوراک بہت زیادہ ہے، فزیکل ایکٹیویٹی کم ہے، اور فاسٹ فوڈ ہے۔ کوئی چیز آپ نے کھانی ہے اور آپ کے دل میں خیال آیا ہے، اس وقت آپ آرڈر کریں گے آن لائن اور وہ مل جائے گی۔ میرے ایک دوست نے مجھے فون کیا چند دن پہلے کہ یار ڈی جی خان نے بڑی ترقی کر لی ہے کہ وہاں میکڈونلڈ آ گیا ہے۔ تو میں نے اپنے دوست سے کہا، کملے، ڈی جی خان نے ترقی نہیں کی، میکڈونلڈ نے ترقی کی ہے، اور ہمیں یہ ترقی نہیں چاہیے۔ نمبر 1 فوڈ ہماری بہت زیادہ ہے جی، اور ایکٹیویٹی زیرو ہے۔ آپ روڈ پہ جائیں آپ کو سائیکل والا بندہ نظر نہیں آئے گا۔ جو سائیکل والے تھے انہوں نے موٹر سائیکل لے لی، قسطوں پہ لے لیتے ہیں وہ۔ ابھی روڈ پہ جو سائیکل چلانے والا بندہ ہے، آپ کسی غریب کے گھر جائیں گے وہاں آپ کو 2-3 موٹر سائیکل نظر آئیں گے۔ تو ڈائبٹیز جو پاکستان اس وقت دنیا میں جا رہا ہے، تیسرے نمبر پہ جا رہا ہے، اگلے چند سالوں تک تو پاکستان کا نمبر 3 ہونے والا ہے، آفٹر چائنا، بھارت، اس کے بعد ہم ہیں۔ یعنی ہم باقی چیزوں میں تو پیچھے ہیں مگر بیماری میں سب سے آگے آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے ہمارا لائف سٹائل ٹوٹل ناقص ہے، غذا ہماری ناقص ہے۔ پاکستان میں ایک آدمی 27 کلو چینی کھا رہا ہے پر کیپیٹل ایک سال میں، یہ دنیا میں ہائیسٹ ہے۔ 27 کلو چینی ایک آدمی ایک سال میں کھاتا ہے، یہ پاکستان کا ڈیٹا ہے۔ تو اور دوسرا یہ ہے کہ چلنا بالکل نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے 1 فرلانگ کے لیے موٹر سائیکل موجود ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ نہیں چلیں گے تو آپ کا وزن بڑھے گا، آپ کا وزن بڑھے گا تو آپ کے
लबलबा को ज़्यादा इंसुलिन पैदा करनी पड़ेगी। लोग कहते हैं कि जी मैं आइडियल वज़न कितना होना चाहिए। मैं उनसे कहता हूँ कि सुबह खाली पेट आप ज़रा अपने पेट को देखें, अगर आपका पेट सीने से आगे है तो आप ओवरवेट हैं और या आप ओबीज़ हैं। चूँकि जो टाइप 2 डायबिटीज़ है ये मोटे बंदे की बीमारी है जनरली, क्यों से? अब इसका नाम भी उन्होंने रख दिया डायबिसिटी, ओबेसिटी को चेंज करके डायबिसिटी कर दिया है कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है और आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर 100 से ज़्यादा है तो आप तैयार रहें, आप मुस्तकबिल के डायबिटीज़ के मरीज़ हैं और उन 2 करोड़ लोगों में शामिल हो रहे हैं। पाकिस्तान के 2 करोड़ लोग डायबिटिक हैं और ये 2 करोड़ बंदे हम डॉक्टर्स के लिए और फार्मास्यूटिकल्स के लिए चलती फिरती, मैं कहता हूँ गोल्ड माइंस हैं, ये सोने की कानें हैं। तो लोगों को इलाज से ज़्यादा दिलचस्पी, मैं चाहता हूँ, मेरी दिलचस्पी है कि उनको इससे बचने के तरीके बताने चाहिए। जो हमारी अगली जनरेशन आ रही है उसको बचाने का सबसे पहला तरीका है, काश कि मेरे बस में होता, फास्ट फूड बंद कर देता। मैं पूछता हूँ लोगों से फास्ट का मतलब क्या है, तो बड़े दिलचस्प जवाब लोग देते हैं। तो एक बच्चे ने कहा जी ये तेज़ी से घर पहुँच जाता है, और एक वालिद ने कहा कि जी मेरी जेब तेज़ी से खाली हो जाती है। हालांकि फास्ट फूड का मतलब है कि वो फूड जो थोड़ी देर में ज़्यादा बन जाए, ये नहीं कि ये तेज़ी से हज़म हो जाती है। अगर हमने अपने आप को बचाना है, अपने वज़न को कंट्रोल करेंगे और अपनी ग़िज़ा में सिंपल शुगर्स, जिसको हम चीनी कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं, शरबत कहते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स कहते हैं, ये कोल्ड ड्रिंक नहीं, ये कोल्ड ब्लडेड ड्रिंक्स हैं, ये मारने के लिए हैं। कोल्ड ड्रिंक इंतहाई मोहलक चीज़ है और हम इसको बग़ैर किसी सोच समझ के, मुझे आज तक ये समझ नहीं आ रही कि हम क्यों पिला रहे हैं। मुझे याद है जब हम स्टूडेंट थे फाइनल ईयर में, तो हमें ले गए थे फैक्ट्री में, बेवरेज फैक्ट्री में, तो वहाँ वो बॉटलर्स वो उसके अंदर काला सा एक पाउडर डाल रहे थे टैंक्स में। तो हमने पूछा ये क्या चीज़ है? उन्होंने कहा जी ये कोला ड्रिंक है और ये अमेरिका से आता है, हमें पता नहीं ये क्या है, हम तो बस शीरे में मिला देते हैं और लोगों को देते हैं। आज तक किसी को पता है कि ये जो पेप्सी कोला है या कोका कोला है, इसका क्या फार्मूला है? कोई नहीं जानता। उस पे जो लिखा होता है वो, उस पे फार्मूले पे वो चीज़ नहीं लिखी जाती। उस पे लिखा होता है इसमें चीनी कितनी है और इसमें जी फैट कितनी है मगर जो असल उनका अपना फार्मूला है वो तो कमर्शियल सीक्रेट है, वो आज तक किसी को नहीं पता। अब हमें पता चला है रिसेंटली कि उससे ऑस्टियोपेनिया होता है, हम उसको कहते हैं कि ये कैल्शियम रॉबर्स हैं। गवर्नमेंट ने अच्छा स्टेप लिया है, स्कूलों में कोल्ड ड्रिंक्स बंद किए हैं, मगर बाकी लोगों के लिए क्यों बंद नहीं किए? तीसरी चीज़ है बेकरी। सर जी, बेकरी, जिस घर में गंदम है वहाँ बिस्कुट क्यों आता है? मुझे इस बात की कोई, बिस्कुट मैदे से बनता है और वो डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए या आम इंसान के मोटापे के लिए 4 बिस्कुट खाएं एक रोटी के बराबर हैं। रोटी तो काउंट करते हैं मगर बिस्कुट काउंट नहीं करते। तो बेकरी, फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक्स, अगर इस मुल्क से डायबिटीज़ ख़त्म करनी है पहले इनको ख़त्म करेंगे। और दूसरा फिज़िकल एक्टिविटी। मगर इनके ख़ात्मे में तो बहुत सारा फिर हमारी इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है, मगर ये मसला तो अब स्टेट का है। जैसे उन्होंने स्कूलों में कोल्ड ड्रिंक बंद किए हैं, जब आप डायबिटीज़ के मरीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं तो उसकी जो कास्ट है वो भी तो हमारी इकोनॉमी पे असरअंदाज होती है। मैंने पहले कहा है कि हम ये जो पेशेंट है हमारे 2 करोड़, ये हमारे लिए और हमारे कंपनियों के लिए गोल्ड माइंस हैं, क्योंकि एक गोली शुगर की 25 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये की एक टेबलेट है, पूरे लाइफ टाइम उसने खानी है। तो लोगों में अगर ये एहसास हो कि कितने स्टेप्स हमने चलने हैं। एक दफ़ा मैं कॉन्फ्रेंस में गया तो उन्होंने हमें एक पोडोमीटर लगा दिया। जब कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई तो उन्होंने चेक किए तो मेरे स्टेप्स थे पूरे दिन के 400 और एक गोरे के स्टेप्स थे 4000। हमने कहा जी आपने कैसे किए हैं? तो उसने कहा जी मैं जब वक्फा हुआ था तो मैं कॉफ़ी के लिए सबसे दूर वाले काउंटर पे गया था, वॉशरूम में मैंने सबसे आखिरी वाला सेलेक्ट किया था, गाड़ी मैंने सबसे दूर खड़ी की थी, और आप आए हैं एलिवेटर्स पे और मैं आया हूँ सीढ़ियों पे। यहाँ तो एक दिन मैं अपनी बस्ती में गया तो मैंने देखा एक नौजवान तेज़ी से मोटरसाइकिल पे जा रहा था। तो मैंने भाई से पूछा ये कहाँ जा रहा है? उसने कहा जी ये इसके घर में वॉशरूम नहीं है तो ये बैतुल खिला के लिए ये मोटरसाइकिल पे जा रहा है।
جی ڈاکٹر صاحب، شوگر صرف لبلبہ کی خرابی کی وجہ سے ہی ہوتی ہے یا انسان اس پہ ماحول بھی اثر انداز ہوتا ہے اور شوگر پیدا ہو سکتی ہے؟ شوگر کے لیے دو چیزیں ہیں. ایک تو وراثت. اگر آپ کی وراثت میں یعنی آپ کی والدہ کو یا والد کو ڈائبٹیز ہے تو آپ میں ٹینڈنسی زیادہ ہوگی ڈائبٹیز کے ہونے کی. اور اوپر سے اگر آپ نے وزن بڑھا لیا ہے جو 10 سال بعد ہونی تھی وہ ارلی آ جائے گی. نمبر 1. مگر اس سے زیادہ ایفیکٹ ہے ہمارا لائف سٹائل. ہمارا لائف سٹائل اتنا خطرناک ہے اس وقت کہ آپ کہیں جائیں سب سے پہلے آپ کو وہ چیز پیش کی جائے گی جو ڈائبٹوجینک ہے، جو ڈائبٹیز پروڈیوس کرتی ہے. مثلا آپ جہاں بھی جائیں گے وہاں آپ کو کولڈ ڈرنک پلایا جائے گا، میٹھی چائے پلائی جائے گی، آپ کو بسکٹ کھلائے جائیں گے. وہ یہ تمام چیزیں آپ اکٹھی کرتے رہتے ہیں اور اس کو خرچ نہیں کرتے. تو یہ دونوں ایفیکٹس ہیں. مگر اس وقت ہمارا جو پینڈیمک پھیل گیا ہے اس کا ڈائبٹیز کا پاکستان میں، اس کی وجہ وراثت نہیں ہے، ہمارا اپنا کھانے پینے کا انداز ہے. میں نے جیسے کہا ہے کہ اب بہت سارے گھروں میں روٹی نہیں پکتی، جی باہر سے آتی ہے. اس ہمارے شہر میں جانتا ہوں کہ ان کے گھر میں اب روٹی نہیں پک رہی، پکی پکائی باہر سے آ رہی ہے، فاسٹ فوڈز آ رہے ہیں. آپ ابھی بھی جائیں دکانوں پہ، کڑھائی گوشت کی دکانیں ہیں، وہاں لوگ بیٹھے ہیں، مجمع لگا ہوا ہے. اور جب آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں تو آپ زیادہ کھاتے ہیں ڈیفینیٹلی. گھر میں آپ کچھ احتیاط کر سکتے ہیں مگر وہاں نہیں کرتے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کسی بھی وجہ سے اگر کوئی فرد، خاتون مرد ڈائبٹک کا مریض بن جائے تو اسے آپ ایک ٹیبلٹ دیں گے، پھر دوسری دیں گے، پھر اسے انسولین پہ لائیں گے، بس یہ اس کی زندگی کا زیور بن گیا، یا اس کے علاوہ بھی کوئی علاج ہے؟ جب کسی کو آپ ڈائبٹک ڈکلیئر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس بیچارے کا آدھا پینکریاس ختم ہو چکا ہے. ڈائبٹیز ظاہر بھی تب ہوتی ہے جب 50% خلیے پینکریاس کے ختم ہو چکے ہوتے ہیں. ڈائبٹیز جس دن تشخیص ہوتی ہے اس دن نہیں ہوتی. کیوں سر؟ اس سے 8-10 سال پہلے سے آ چکی ہوتی ہے. جی بالکل. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، میرے پاؤں جلتے ہیں اور ہم ان کا ٹیسٹ کرواتے ہیں ڈائبٹیز. تو کوئی کہتا ہے میری نظر کمزور ہو رہی ہے، کوئی کمپلیکیشنز کے ساتھ، پیچیدگی کے ساتھ آتے ہیں اور پتہ چلتا ہے ان کو تو 10 سال سے ڈائبٹیز تھی، کبھی چیک ہی نہیں کرائی. اور لوگ چیک نہیں کرواتے عام طور پہ. وہ کہتے ہیں مت نکل آوے. یہ بھی ہے نا، مریض کہتے ہیں آپ کہتے ہیں مت نکل آوے. اب اس کا جواب کس کے پاس ہے؟ یہ ہمارا کلچر ہے، ایسا بن گیا کہ لوگ اپنی صحت کے حوالے سے بالکل غیر ذمہ دار ہیں. بالکل غیر ذمہ دار ہے، اس میں کوئی شک نہیں. چونکہ مفت میں ملی ہے صحت، ہم نے پے نہیں کیا اس کے لیے. اللہ کی طرف سے ایک چیز ملی ہے اس کی حفاظت نہیں کرتے. جب کچھ چیز خریدتے ہیں تو اس کی حفاظت کرتے ہیں، مگر جو چیز فری میں ملتی ہے اس کی، اب ویکسینیشن فری ہے، لوگ نہیں لگوا رہے ہیں. آج بھی میں جب آنے والا تھا تو مریض نے میرے ساتھ بحث کی ہے کہ جی ہم نے ویکسین نہیں لگوانی. میں نے کہا جی میں آپ کو کیسے دیکھوں؟ اس نے کہا دیکھو نہ دیکھو، ہم نے ویکسین نہیں کروانی. چونکہ یہ فری ہے، اگر اس کی قیمت ہوتی تو میں دیکھتا کہ یہ لوگ سفارشیں کرواتے لگوانے کے لیے. یعنی بیماری سے نہیں ڈر رہے، ویکسین سے ڈر رہے ہیں. یہ اتنی خوفناک بات ہے. اور ان کے عزیز و اقارب میں کووڈ ہو چکا ہے. اور لئیے کے اندر کافی سارے لوگ ہمارے دوست کووڈ سے فوت ہو چکے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ڈرامہ ہے. جی اچھا، یہ شوگر پیشنٹ کے لیے کووڈ ویکسین لگوانا یہ کتنا لازمی ہے اور یہ کوئی خطرناک ہے نہیں ہے، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جن لوگوں کو تکلیفیں ہیں، ڈائبٹیز، بلڈ پریشر، ہارٹ ڈیزیز، ان کے لیے تو سب سے زیادہ ضروری ہے کووڈ ویکسین. چونکہ ان کو تو ان کی قوت مدافعت کم ہے، ان کو پہلے لگنی چاہیے. جو لوگ ادروائز فٹ ہیں شاید وہ کووڈ کو برداشت کر جائیں. اس لیے گورنمنٹ نے سب سے پہلے زیادہ عمر کے افراد کے لیے ویکسین سٹارٹ کی تھی پہلے مرحلے میں ایجنٹ کے لیے، چونکہ ان کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے، ان کو اور بھی بیماریاں ہوتی ہیں. تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ بیمار ہیں، آپ کو ڈائبٹیز ہے، آپ کو ہارٹ ڈیزیز ہے، آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے اس لیے نہیں لگوائی کہ ہمیں تو شوگر تھی اور ہمیں دل کی تکلیف تھی، ہم نے اس لیے نہیں لگوائی. حالانکہ بات اس کے برعکس ہے. جی اچھا سامعین، اگر آپ نے اپنا ریڈیو سیٹ ابھی آن کیا ہے تو آپ سن رہے ہیں ایف ایم ریڈیو کا پروگرام فورم 89، اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر ظفر اقبال مغرانی صاحب اور ڈاکٹر مبشر نعمانی صاحب.
میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ بھی اگر ہمارے معزز مہمانوں سے بات پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم پیج کو لائک کیجئے، کومنٹس باکس میں آ کے اس میں سوال کیجئے، اور ہمارے فون نمبر 0351222445 0300 5122 پر آپ فون بھی کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ظفر اقبال ملکانی صاحب، ہماری عوام کی اکثریت جو ہے وہ ناخواندہ اور بیشتر آبادی جو ہے وہ ہیلتھ ایجوکیشن سے بالکل ناواقف ہے۔ اگر کوئی ایسا فرد اپنے گھر میں، بازار میں، روڈ پر، دیہات میں کوئی ایسا آدمی جو شوگر کا پیشنٹ ہو بے ہوش ہو جائے تو اس کو لائف اپنی محفوظ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ شوگر کا جو پیشنٹ اگر بے ہوش ہو اور وہ اگر دوائی کھا رہا ہے، ڈائبٹیز کی کوئی بھی دوائی کھا رہا ہے، تو پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ اس کی شوگر نل ہو گئی ہے یا کم ہو گئی ہے۔ سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے، بجائے یہ سوچنے کی کہ اس کی شوگر بہت زیادہ ہو گئی ہے، چونکہ شوگر جب کم ہو جائے تو پھر ہی بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے، کیونکہ دماغ صرف گلوکوز استعمال کرتا ہے۔ تو اگر آدمی بے ہوش ہو، نمبر 1 تو اس کے منہ میں کچھ ڈالنا نہیں چاہیے، چونکہ وہ اس کے سیدھے پھیپھڑے میں چلی جائے گی۔ اور اگر وہ دوائی کھا رہا ہے شوگر کی اور وہ بے ہوش ہے تو پہلی پاسبلٹی یہ ہے کہ ان کی شوگر کم ہو گئی ہے، اور اسے فوری طور پہ شوگر کے انجیکشنز ہوتے ہیں 25% ڈیکسٹروز کہتے ہیں، وہ 4 لگا دینے چاہیے۔ اس سے پہلے ایک سیمپل لے لینا چاہیے اور اس کے بعد وہ لگا دینے چاہیے۔ مگر بچوں میں ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب اس کا علاج نہ کیا جائے تو شوگر اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، اور شوگر کی وجہ سے کچھ کیمیکلز جسم میں ایسے زہریلے پیدا ہوتے ہیں جیسے کیٹوسس، ڈائبٹک کیٹوسیڈوسس میں چلے جاتے ہیں۔ تو اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے، ڈائگنوزڈ ہے اور بے ہوش ہے، پہلی چیز سوچنی چاہیے کہ ان کی شوگر نے کم ہو گئی ہے، جی، اور اس کو اگر نزدیکی ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں، ان کو بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ شوگر کا مریض ہے اور یہ گھر میں بے ہوش پڑا تھا یا پڑی تھی، تو تاکہ وہ ان کو سمجھ آئے کہ ان کا سب سے پہلے ہم سیمپل لیں اور پھر ان کو گلوکوز کے انجیکشن لگائیں، جس سے جتنا جلدی آپ اس میں لگائیں گے گلوکوز اتنا جلدی وہ ریکور کرے گا۔ جتنا لیٹ کریں گے تو اس کے دماغ کا نقصان، ناقابل تلافی نقصان بھی ہو سکتا ہے، مریض کی جان بھی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کسی وجہ سے اگر اس کے پاس انجیکشن موجود نہیں ہے تب اسے کیا کرنا چاہیے، اس کی فیملی کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا ایک سمپل سا طریقہ ہے کہ اس کے منہ میں کچھ نہ ڈالیں، اس کے ہونٹ کو، نیچے والے ہونٹ کو کھینچ کے اس میں کوئی چینی کا محلول یا گلوکوز کا محلول رکھ دیں۔ آپ کے پاس کوئی سہولت نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر کی سہولت نہیں ہے، اس کو کھلانا کچھ نہیں ہے، چونکہ وہ بے ہوش آدمی ہے، وہ تو نہیں نکل سکتا۔ مگر ایک بہت پرانا طریقہ ہے اور یہ ریکمینڈڈ بھی ہے کہ آپ گلوکوز کا یا چینی کا کوئی محلول لے کے اس کے ہونٹ کے اندر یہاں رکھ دیں، تو وہ جذب ہو جائے گا اور اس کی کنڈیشن بہتر ہو سکتی ہے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر مبشر نعمانی صاحب۔ پاکستان میں تیزی سے پھیلنے والا مرض شوگر سر فہرست ہے۔ شوگر ایک ہی ہے قسم کی ہوتی ہے یا اس کی مختلف اقسام میں؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنے اہم ترین موضوع پہ آج کا پروگرام رکھا ہے، اور ڈاکٹر ظفر صاحب میرے ٹیچر بھی ہیں اور میرے مینٹور بھی ہیں، تو ان کا کافی شکریہ کہ انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا۔ جی تو ہم بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو شوگر جو ہے اس وقت کا جو پینڈیمک ہے جو چل رہا ہے، جس طرح کووڈ ایک اپنی لہر چل رہی ہے، اسی طرح ہی ڈائبٹیز کی بھی ایک لہر چل رہی ہے کہ موجودہ جو ایٹلس آیا ہے IDF کی طرف سے، اس میں پاکستان جو ہے چائنا اور بھارت کے بعد پاکستان اس وقت تیسرے نمبر پہ آ گیا، اور یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے کہ اتنے تیزی سے بڑھتا ہوئے مرض ہے، اور اس وقت پاکستان میں تقریباً 3.5 کروڑ کے قریب پیشنٹ ہیں، اور اس میں جو ہے میجر جو اقسام آپ نے کویشچن کیے ہیں، اس میں جو پاکستان میں ہیں یہ ویسے ہی جنرلی 3 قسمیں ہیں، ایک ٹائپ 1 ہے، ایک ٹائپ 2 ہے، ایک جسٹیشنل ڈائبٹیز ہے۔ ٹائپ 1 میں عام طور پہ انسولین جو کہ پینکریاز سے پیدا ہو رہی ہوتی ہے، اس کی پروڈکشن بالکل نہیں ہو رہی ہوتی، اس کی وجہ سے ہمیں انسولین باہر سے دینی پڑتی ہے، اور یہ عام طور پہ بچوں میں ہوتی ہے۔ اور جو ٹائپ 2 ہے، اس میں انسولین کی پروڈکشن تو کچھ نہ کچھ حد تک
ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جہاں اس نے ایکشن کرنا ہے، جہاں اس کی ٹرانسپورٹیشن ہو کے جہاں اس نے ایکشن کرنا ہے، تو اس کی ٹرانسپورٹیشن میں مسئلہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہم پھر ڈفرینٹ قسم کی میڈیکیشن دیتے ہیں، اس کو ٹائپ 2 کہتے ہیں۔ لیکن ایک لمحے پہ جا کے اس میں بھی انسولین بالکل ختم ہو جاتی ہے اور ہمیں پھر باہر سے انسولین دینی پڑتی ہے۔ جو تیسری قسم ہے جسٹیشنل ڈائبٹیز، وہ عام طور پہ فیمیل میں ہوتی ہے، جب پریگنینسی ہوتی ہے اس دوران ان کو ہوتی ہے، اور 50% فیمیل میں یہ پریگنینسی کے بعد بھی جاری رہتی ہے اور ٹائپ 2 میں کنورٹ ہو جاتی ہے، اور 50% میں یہ خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ سامعین، شوگر، وجوہات اور علاج، یہ ہمارے پروگرام کر رہے ہیں ڈاکٹر ظفر اقبال مغلانی صاحب اور ڈاکٹر مبشر نعمانی صاحب۔ آپ ہمارے پروگرام کو ہمارے سوشل میڈیا پیج پہ لائک کر کے شیئر کر سکتے ہیں، ہمارے ماہرین کی رائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور وہ اس موذی مرض سے نجات کے بارے میں آگاہی حاصل کر سکیں۔ ابھی شوگر، وجوہات اور علاج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے، اور اس موضوع پہ معروف ماہر صحت ڈاکٹر ظفر اقبال مغلانی صاحب اپنی ماہرانہ رائے آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ہمارے وقفے کے بعد سوال ہے کہ ڈاکٹر صاحب، شوگر ٹائپ 1 ٹائپ 2 ان دونوں میں کم خطرناک کون سی ہے؟ دونوں خطرناک ہیں، مگر ٹائپ 1 ڈائبٹیز تھوڑے لوگوں میں ہوتے ہیں، صرف 4-5% لوگ ہیں جن کو ٹائپ 1 ہے، اور وہ یوزولی عام طور پہ بچے ہوتے ہیں، اور وہاں ہم کوئی ایسی ہمارے پاس طریقہ نہیں کہ ہم اس کو روک سکیں، اس کا روکنے کا کوئی ابھی تک ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں، مگر ٹائپ 2 ڈائبٹیز کو روکا جا سکتا ہے اپنی ایکٹیویٹی سے، اپنی غذا سے، چکنائی اور میٹھے کو بند کرنے سے یا کم کرنے سے، وزن کم کرنے سے۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز تو ایک ایسا فینامینا ہے، کیوں سر، جس میں آٹو امیونٹی ہوتی ہے اور ہم اس کو پریڈکٹ بھی نہیں کر سکتے، اور اس میں فیملی ہسٹری بھی کوئی امپورٹنٹ نہیں ہوتی۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز زیادہ ہے، اس لیے زیادہ خطرناک ہے۔ ابھی پاکستان میں آن ایوریج 17% لوگ ڈائبیٹک ہیں جو اڈلٹ ہیں، 100 میں سے 17 بندے ڈائبیٹک ہیں، اور جو ڈائگنوز نہیں ہوئے ان کی جو تناسب ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے، جی، جن کو ڈائبٹیز ہے اور ان کو پتہ نہیں ہے، وہ ریشو بہت زیادہ ہے، مے بی وہ 25% ہوں، 30% ہوں۔ شوگر کے علاج میں انسولین ایک بڑا اہم طریقہ ہے، اور اب تو ماہرین کہہ رہے ہیں ارلی انسولین۔ ان دونوں سے کیا مراد ہے، اور اس مریض کے فوائدے کے لیے کون سا طریقہ زیادہ بہتر ہے؟ اس کے لیے وہ ایک فکرہ ہم استعمال کرتے ہیں کہ ون شوڈ ٹیلر دا تھراپی، کہ جیسے ہم جاتے ہیں ٹیلر ماسٹر کے پاس تو وہ ہماری ہائٹ کے مطابق، ہمارے وزن کے مطابق کپڑے سیتا ہے، تو اس کے لیے ایک ایسا فکسڈ پیمانہ نہیں ہے کہ کس مریض کو انسولین پہ شروع کریں اور کس مریض کو دوائی پہ۔ جیسے ایک آدمی ہے جس کو شوگر تشخیص ہوئی ہے، 40 سال سے اوپر ہے، وزن اس کا زیادہ ہے، تو اصولی طور پہ تو اس کو ایک دوائی ہے میٹ فارمن، اس پہ سٹارٹ کرنا چاہیے۔ انسولین اس کا وزن اور بڑھا دے گی، تو یہ فیصلہ جو کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے وہ کرتا ہے کہ اس مریض کو کون سی چیز مناسب ہے۔ جیسے ایک بچہ ہے ٹائپ 1 ہے، وہاں تو ہم سوچیں گے بھی نہیں کسی گولی کا، کیونکہ اس کو تو انسولین ہی اس کی جان بچا سکتی ہے۔ تو ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں انسولین کو پہلے دن سے سٹارٹ کر دینا، یہ ہماری پریکٹس میں نہیں ہے، اور نہ ہی ہونا چاہیے۔ مریض کی کنڈیشن کے مطابق، کیونکہ انجیکشن لگانا تکلیف دہ ہے، اس کے لیے اس کے پاس اس انسولین کو رکھنا، جیسے دیہات کے لوگ ہیں، اس کو ٹھنڈا رکھنا، پھر اس کو لگانے کا طریقہ، تو جہاں ضروری ہو جاتا ہے، جیسے ہم ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے مریض کو عرصے بعد ان کے گولیوں سے شوگر کنٹرول نہیں ہوتی، تو ہم اس کو کہتے ہیں سیکنڈری فیلیور، تو اس میں تو ڈیفینیٹلی ہمارے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو انسولین پہ ضرور اس کو لگائیں گے تاکہ ان کی ڈائبٹیز کنٹرول ہو۔ ہمارے یہ خیال ہے کہ اگر بندہ سمجھدار ہے اور اس بیماری کو سمجھ چکا ہے اور پرہیز بھی کرتا ہے، واک بھی کرتا ہے، تو اس کی اکثریت کی جو بیماری ہے وہ دوائیوں سے کنٹرول کی جا سکتی ہے۔ اس وقت ہمارے پاس بہت اچھی دوائیاں ہیں، انفارچونیٹلی مہنگی ہیں، مگر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دوائیوں پہ کنٹرول کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایک ہمارے پاس کلیہ ہے کہ آپ نے اس مریض کا
HbA1c एक छोटा सा टेस्ट है, वो पिछले 3 महीने की एवरेज बताता है। अगर वो 7 से आप नीचे रख रहे हैं जी। तो खा इंसुलिन है या टेबलेट है, आपका मरीज सेफ है, कॉम्प्लिकेशन से बचा रहेगा। तो आपने लाजमी डायबिटीज़ कंट्रोल करनी है। कौन सा तरीका है ये बात आप छोड़ दें उसके मुआलिज पे कि वो उसके लिए क्या बेहतर तस्वर करता है। अच्छा, इन मार्केट में इंसुलिन भी कई किस्म की दस्तयाब है, जी, पेशेंट जो है वो थोड़ा सा परेशान नहीं हो जाता? वो तो डॉक्टर तजवीज़ करेगा कि इस मरीज़ को रेगुलर लगानी है, इंटरमीडिएट लगानी है या इसको कॉम्बिनेशन वाली लगानी है। वो तो क्लिनिशियन का डिसीजन है, वो एक्सपर्ट है, वो जो मुनासिब समझता है। जैसे एक खातून को डायबिटीज़ हो गई है हमल के दौरान, उसके लिए हमारे पास इंसुलिन ही बेस्ट चॉइस है, उसको हम रेगुलर इंसुलिन देंगे। ये जो कॉम्बिनेशंस वाली इंसुलिन है ये हम नहीं लगाएंगे। तो ये डॉक्टर जानते हैं अपने मरीज़ के बारे में कि इसको कौन सी इंसुलिन देनी चाहिए। अच्छा, शुगर के जो असरात हैं बॉडी के किस किस हिस्से पे सबसे ज़्यादा असरअंदाज होते हैं, और शुगर की वजह से इंसान के जिस्म में कोई और अमराज पैदा होने के भी खदशात होते हैं? जी, शुगर सबसे ज़्यादा असर करती है आँखों पे, जो हमारी आँख की का पर्दा है रेटिना पे, इसके असरात हैं। फिर कैटरेक्ट या सफ़ेद मोतिया होता है। उसके बाद ये पाँव के असाब पे, हाथ के असाब पे हमला करती है, गुर्दे पे असर करती है, गुर्दे का फंक्शन डिस्टर्ब होता है। और उसके अलावा हार्ट के ऊपर भी इसके बुरे असरात हैं डायबिटीज़ के। बट मुझे ये पता नहीं ये बात कहनी चाहिए या नहीं कि जब किसी को डायबिटीज़ हो तो आप उसको ये समझें कि इसको दिल की तकलीफ़ का एक झटका लग चुका है। इस मौके पे मैं कहना चाहता हूँ कि जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, वो ये बात हमें भूल गई थी, उनके लिए जो सबसे ख़तरनाक बात है मीठा खाने के अलावा वो स्मोकिंग है। क्योंकि जब कोई शुगर का मरीज़ सिगरेट पी रहा हो या हुक्का पी रहा हो, ऑनेस्टली मैं ये सोचता हूँ कि क्या मैं इस बंदे को दोबारा देख सकूँगा, क्योंकि ये 2 रिस्क उसके लिए इतने ख़तरनाक हैं दिल के लिए। तो किसी भी डायबिटिक को स्मोक से बचना चाहिए। मैं किसी भी बंदे को जो स्मोकर है इतनी सख्ती से नहीं कहता, ना ही मैं उस पर मैं डरता हूँ, मगर जब मुझे पता चले कि ये डायबिटिक है और स्मोक कर रहा है तो यकीन करें कि तकलीफ़ होती है। जी, वाकई ये बात आपने बड़ी दुरुस्त फरमाई और लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं करते। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ तरीका इलाज राइज है, एलोपैथी है, तिब है, यूनानी है। आप बाकी जो तरीका इलाज है उनके ज़रिए अगर कोई इलाज कराना चाहे तो उसके बारे में आप क्या राय करते हैं? हमारा जो तरीका इलाज है, हम ट्रेंड हैं एलोपैथी में, इसके बारे में मैं बेहतर जानता हूँ। मेरा इल्म होम्योपैथी में डेफिनेटली ज़ीरो है, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि लोगों ने जो अतायत फैली हुई है उसकी आड़ ली हुई है होम्योपैथी में या हिकमत में। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको हिकमत पसंद है, मुझे कोई परेशानी नहीं, आप ज़रूर जाएँ हकीम साहब के पास, मगर एक दरख्वास्त के साथ जाएँ कि हकीम साहब आप मुझे दवाई तजवीज़ करें, मैं पंसारी से ले लूँगा। नहीं, अगर वो साहब दवाई तजवीज़ नहीं कर रहे होम्योपैथिक या हकीम साहब, तो आपको समझना चाहिए कि वो उसमें अंग्रेज़ी दवाई दे रहा है। देखिए, अगर वो ऑनेस्ट है तो आपको दवाई लिख दे, एलोपैथी की होम्योपैथी की दवाई तजवीज़ कर दें और हिकमत की दवाई भी तजवीज़ कर दें, उसके नाम का पता हो। मगर अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि इनकी आड़ में अच्छे हकीम डेफिनेटली मौजूद होंगे, अच्छे होम्योपैथ भी ज़रूर होंगे और उनके पास ट्रीटमेंट भी होगा शायद, मगर कर ये रहे हैं कि वो हमारी गोलियां पीस के या किसी भी फॉर्म में एलोपैथिक दवाई दे रहे हैं। आप उनका तज्जिया करवा लें कि वो निकलेगी, मगर जो अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं या अच्छे हुक्मा हैं उनके पास अपने नुस्खे हैं। मगर एक उसमें एक और ट्रेजेडी है, हिकमत को बर्बाद करने वाली ये है कि हकीम साहब के पास बेहतरीन नुस्खा है, वो किसी को नहीं देंगे, अपने बेटे को भी नहीं देंगे और अल्लाह के पास चले जाएंगे। हिकमत का जो ज़वाल है उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वो अच्छे अच्छे नुस्खे उन्होंने शेयर नहीं किए दुनिया के साथ, अच्छे हुक्मान हैं, तो इसलिए वो उसकी तरक्की रुक गई है। होम्योपैथी के बारे में मेरा इल्म नहीं है कि क्या उनके पास कोई डायबिटीज़ की दवाई है। अगर उनके पास डायबिटीज़ की दवाई है और वो HbA1c 7 से नीचे ले आती है तो हमें कोई एतराज़ नहीं उस दवाई पे। हम चाहेंगे कि मरीज़ की डायबिटीज़ कंट्रोल रहे, क्योंकि अगर डायबिटीज़ कंट्रोल है तो उसकी कॉम्प्लिकेशनें कम हो जाएंगी, उसकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। हमारा एक ही मकसद है कि इसकी शुगर कंट्रोल रहनी चाहिए, हाँ किसी भी चीज़ से हो।
ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ نے خود بھی فرمایا کہ علاج بہت مہنگا ہے، ایک ٹیبلٹ 25 روپے کی آتی ہے اور اس کی قیمتوں میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے، تو کیا علاج کے لیے غذا کو ذریعہ علاج بنایا جا سکتا ہے؟ ماضی میں بھی ایک طریقہ علاج یہ بھی تھا، علاج بالغذا۔ ڈائبٹیز کا تو علاج ہی یہی ہے کہ آپ میٹھا نہیں کھائیں گے، روٹی کم کھائیں گے، ایک روٹی کھائیں گے، اور جس کا وزن بھی بتایا گیا ہے کہ 100 اور 150 گرام کے درمیان ہو، روزانہ 5000 سٹیپس آپ چلیں گے۔ آج کل ہر بندے کی جیب میں موبائل ہے، اپلیکیشنز ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ جی یہ آپ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور ہر روز 5000 سٹیپس کا مجھے دکھائیں آپ چلے ہیں یا نہیں چلے۔ آپ یقین کریں کہ ہماری میجارٹی پاپولیشن ڈائبیٹکس اور نان ڈائبیٹکس کے 24 آورس کے سٹیپس بنتے ہیں 400، جی اور منیمم آپ کے سٹیپس ہونے چاہیے 4000۔ صحیح۔ تو یہاں چلنا ناپید ہو گیا ہے۔ صبح میں دیکھتا ہوں ہمارے سپورٹس کمپلیکس میں نوجوان ہوتے ہیں کوئی چلنے والے، تو ان میں سے اکثر میں دیکھتا ہوں میرے جیسے جن کی عمر زیادہ ہے یا بچے ہیں، جوان سو رہے ہوتے ہیں۔ تو انفیکٹ وہی تو ٹائم ہے جب آپ نے چلنا ہے، وہی تو ٹائم ہے جب بیماری سے بچنے کا ٹائم ہے۔ تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جو سپورٹس کمپلیکس ہے یہ صبح اتنا رش ہو کہ یہاں لوگ چلنے والے آ رہے ہوں، ٹریکس بنے ہوئے ہیں، اوپن جم ہے، لوگ جم میں آئیں، وہاں اسٹریچنگ ایکسرسائزز ہیں، مگر افسوس کہ لوگوں میں شوق نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھا کہ کرونا اس سے بچنے اور بچانے کے لیے ہماری حکومت نے بڑے سٹیپس لیے، لاک ڈاؤن کیا، جبری پابندیاں کی، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کو جن کی طرف آپ نشاندہی فرما رہے ہیں کہ ان کو گھروں سے نکال کے جبری طور پہ آپ گراؤنڈ میں لائیں سیر کے لیے، جسمانی مشقت کے لیے؟ کیا ایسا ممکن نہیں ہے؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر آپ چند دن کے لیے ان کو چلا دیں، جی اس کے بعد جو واک کے بعد جو ان کی ذہنی کیفیت بہتر بندہ محسوس کرتا ہے وہ روزانہ خود آئیں گے، کیونکہ جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے برین میں کچھ ایسے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں کہ جس سے آپ کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں۔ صبح جو لوگ واک کرنے والے ہیں ان کو زبردستی کسی نے بھیجا، انفیکٹ وہ اپنی پلیجر کے لیے آتے ہیں، کہ جب آپ ایکسرسائز کر لیتے ہیں۔ میں جب شام کو بیٹھا ہوتا ہوں کلینک پہ، میں تھک جاتا ہوں تو میں 9 بجے گیم پہ چلا جاتا ہوں، کہ میں کہتا ہوں میں تھک گیا ہوں، میں گیم پہ جا رہا ہوں۔ جب میں واپس آتا ہوں گیم کے بعد میں کہتا ہوں بس اب میں الرٹ ہوں، جی اس وقت میں میری تھکاوٹ دور کیسے ہو جاتی ہے؟ بیکاز ایکسرسائز کے بعد آپ کی فیلنگ بہتر ہو جاتی ہے، آپ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو الرٹ محسوس کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے چل کے دیکھا نہیں تو ان کو اس پلیجر کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جو لوگ چلتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس کی ایک عادت بن جاتی ہے، اور شاید دنیا میں یہ سب سے صحت مند عادت ہے۔ ویسے بھی سر جو اگر ایک ہفتہ اگر 10 دن کسی نے واک کر لیا اس کے بعد اس کی عادت پکی بن جاتی ہے۔ عادت پکی شروع میں تھوڑا سا مشکل، شروع میں مشکل ہوتا ہے، شروع والا مشکل کام کوئی انسینٹیو گورنمنٹ اگر دے یا کوئی اس پہ ہو سکتا پتہ نہیں کہ اب یہ اس کا کیا میکانزم ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے بھی کوئی احساس کارڈ کی ضرورت پڑے گی۔ ڈاکٹر مبشر صاحب شوگر صرف موٹے افراد کو ہی ہوتی ہے؟ نہیں، اس میں جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے اس کا اوبیسٹی سے زیادہ تعلق ہے، لیکن یہ کوئی ضروری وجہ نہیں ہے کہ اگر بندہ موٹا ہوگا تو شوگر کا شکار ہوگا۔ اس میں جو دبلے پتلے ہیں، تھین آدمی ہیں، وہ بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں، کم کیونکہ مگر کم، لیکن کم ہے۔ زیادہ تر لوگ اوور ویٹ ہیں، اوور ویٹ ہیں سر۔ اس میں دوسری وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے آج کل سٹریس ہے، کافی لوگوں میں سے سٹریس کے مسائل ہیں، اس سے بھی ڈائبٹیز تھوڑی سی بڑھ سکتی ہے۔ فیملی ہسٹری ہے، اگر بندہ موٹا نہیں بھی ہے، اگر اس کی فیملی ہسٹری ہے اس میں بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر ملغانی صاحب یہ جو سٹریس جس کی نشاندہی مبشر صاحب نے فرمائی ہے، یہ سٹریس، ذہنی دباؤ، غصہ، معاشی مشکلات، بچوں کی ناکامی، اپنے اہداف میں پیچھے رہ جانا، یہ ساری آپ کی باڈی پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ ان میں کوئی شوگر کا بھی عنصر ہوتا ہے؟ بالکل بالکل، چونکہ جب ہم سٹریس میں جاتے ہیں تو ہمارے سٹریس ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں، ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں، وہ جو ہمارے کارٹیسول ہے یا ایڈرینالین ہے، یہ ڈائبٹوجینک ہارمون ہے۔ وہ سنتے ہیں کہ ہمارے پاس مریض آتے ہیں کہ میرا بچہ بیمار ہوا تو میں نے شوگر ہو گئی، میرا بچہ فیل ہوا تو میں نے شوگر ہو گئی۔ تو سٹریس میں شوگر جلدی ان ماسک ہو جاتی ہے، یعنی جس کو
2 साल बाद होनी थी उसको जल्दी हो जाएगी। स्ट्रेस शुगर कर नहीं सकता, मगर ये उसको अर्ली जल्दी जाहिर कर देता है। और ये सच्ची बात है कि डिप्रेशन का और डायबिटीज़ का आपस का इनका एक ताल्लुक है। हम जानते हैं कि जो मरीज़ हमारे जिनकी डायबिटीज़ पुअरली कंट्रोल अच्छी नहीं है, वो डिप्रेशन में होते हैं, और जब डिप्रेशन बेहतर होता है तो उनकी डायबिटीज़ बेहतर हो जाती है। तो ये इनका आपस का भी लिंक मौजूद है कि डिप्रेस्ड मरीजों, डायबिटिक मरीजों में शुगर का कंट्रोल अच्छा नहीं होता। इससे बचने के लिए आप क्या करना चाहिए? वही पहले वाली बात कि अगर आप शुगर से बचना चाहते हैं, नंबर 1 आप सिंपल शुगर छोड़ दें। मैं नौजवानों को बता रहा हूँ कोल्ड ड्रिंक छोड़ दें, बल्कि ये जो डाइट ड्रिंक्स हैं इनको भी छोड़ दें, ये भी सेहत के लिए मुज़र है। आप ड्रिंक क्यों नहीं छोड़ देते? आप प्यास लगी है, कुदरत ने सबसे अच्छा मशरूब पानी बनाया है, आप बोतल पीते हैं, प्यास ख़त्म नहीं होती बल्कि प्यास आपकी बढ़ जाती है। जब आपको प्यास लगी है साफ़ सुथरा पानी पिएं। दूसरी बात है, दूसरा जो ड्रिंक है आपके लिए वो है चाय या कॉफ़ी। अगर इसमें चीनी एडेड नहीं है तो ये बेहतरीन है, आपको एक्टिव रखते हैं, आप काम करने वाले हैं, दिन में 3-4 कप अगर पिएँ तो इसका कोई नुकसान नहीं है। चाय को हम बिल्कुल रिकमेंड करेंगे, कॉफ़ी को भी करेंगे। बाकी आप अच्छा ये जो ड्रिंक्स आए हुए हैं आजकल जिनको कहते हैं इनका नाम ना लें, ड्रिंक एनर्जी ड्रिंक्स जी, एनर्जी ड्रिंक्स, ये एक और ड्रामा है सर। बात इस तरह है कि ये जो ड्रिंक्स आए हैं यूरोप से, वेस्ट से, वो ठंडे मुल्क हैं, उनको हाई कैलोरिक ड्रिंक्स चाहिए। जहाँ बर्फ़ पड़ रही है उनको हाई कैलोरिक ड्रिंक चाहिए जी। यहाँ हमारे यहाँ ऑलरेडी इतनी गर्मी होती है, हमें हाई कैलोरिक ड्रिंक नहीं चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें लस्सी चाहिए। हमारा बेस्ट ड्रिंक तो लस्सी है, उसके अंदर मिनरल्स भी हैं और वो प्यास भी बुझाते हैं। तो अगर किसी को प्यास लगी है वो पानी पिए या लस्सी पिए। और जब आप कोई कोल्ड ड्रिंक पिएंगे तो उससे आपकी कैलोरीज बढ़ेंगी, आपके जिस्म में गर्मी ज़्यादा होगी, आपको तकलीफ़ ज़्यादा होगी। ये हमारी ड्रिंक्स नहीं है, नकाली में हमने सारी चीज़ें ले आए हैं यहाँ, मगर ये हमारी चीज़ें नहीं हैं। डॉक्टर साहब, तमाम डॉक्टर साहबान सिगरेट नोशी को नापसंद करते हैं, बिल्कुल नापसंद करते हैं। तमाम डॉक्टर साहबान फास्ट फूड को और सॉफ्ट ड्रिंक्स को भी नापसंद करते हैं। तो आप अपने प्लेटफार्म पर, आपके पीएम में है, आपका कौंसल है, डॉक्टरों की कौंसल है, उसके प्लेटफार्म पे आप गवर्नमेंट को एक मुत्तफ़िका मुतालबा क्यों नहीं देते कि इसको ख़त्म करने से आपकी हेल्थ जो है वो इस हद तक बेहतर हो सकती है? आपने डॉक्टर्स के फंक्शन नहीं देखे, सबसे ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स तो वहीं होते हैं, सबसे ज़्यादा मुर्गर खाने तो वही होते हैं। ये जो हमारे डिनर्स होते हैं कंपनियों के, अब ये होटलों में कोई लेक्चर होता है, अब मिसाल के तौर पर कोई डायबिटीज़ पे अगर प्रोग्राम है, कोई डिनर है, तो आप वहाँ जा देखें क्या खा रहे हैं हम। सर ये तो हमने मोटिवेट करना है इंडिविजुअल्स को। मसलन आप मुझे अभी आप कोल्ड ड्रिंक देंगे, मैं नहीं पीऊँगा सर, इसकी वजह नहीं कि लोग देख रहे हैं, मैं पीता ही नहीं हूँ, मुझे कोई पिला के दिखाए, पानी पीऊँगा, चाय पीऊँगा, कॉफ़ी पीऊँगा। मगर ये आपने अब मिसाल देनी, वो कहते हैं अगर तबलीग करनी है तो खामोश रहें, अमल से दिखाएं। अमल से दिखाएंगे तो उसका असर भी होगा। ये कि डॉक्टर ऐसा नहीं करते जो कहते हैं जी, उसका असर नहीं होगा। तो अगर कोई मुझे कोल्ड ड्रिंक पीता हुआ देख लेगा तो वो मेरी सारी की आज की जो तकरीर है उस पर नेगेटिव इफेक्ट होगा। ये तो यार बंदा कैसा आदमी है, कहता कुछ है और करता कुछ है। ये क्वेश्चन आया है मुख्तार हुसैन वाघा वाला लैया से कि ख़वातीन को हमल के दौरान वैक्सीन लगानी चाहिए, इंसुलिन लगवानी चाहिए। वैक्सीन या इंसुलिन का भी उन्होंने लिखा है। हमल के दौरान हमल में अगर डायबिटीज़ हो जाए तो उसका बेस्ट ऑप्शन तो इंसुलिन है। पहले मेटफॉर्मिन है, अगर वो इफेक्टिव ना हो तो बेस्ट इंसुलिन है, और कोई दवाई उसके लिए मुनासिब नहीं है। हमल के दौरान जो शुगर है उसका इलाज इंसुलिन है। सजाद खान ने लैया से पूछा है कि बेहोशी के दौरान इंसुलिन लगाई जा सकती है? अगर शुगर बहुत ज़्यादा है तो जैसे बच्चों में होता है टाइप 1 डायबिटीज़ में, तो उसका इलाज ही है कि हम ड्रिप लगाते हैं। उसमें पानी की कमी होती है, पोटेशियम की कमी होती है, इंसुलिन की कमी होती है। हम इंसुलिन की इन्फ्यूजन स्टार्ट करते हैं, फ्लूइड दे, एक ख़ास प्रोटोकॉल है। और डेफिनेटली हाँ, किसी की शुगर नील है, 100 से कम है, 60 से कम है, और आपने उसको इंसुलिन लगा दी है, फिर तो अंडरस्टूड है कि उसके साथ क्या होगा। जिसकी शुगर कम है उसका इंसुलिन का नाम भी नहीं लेंगे उसके लिए सही उस वक्त।
ڈاکٹر صاحب، مبشر صاحب، اگر کوئی بھی شہری اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد یہ جاننا چاہے کہ اس کا شوگر لیول کیا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس پیشنٹ کے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں کوئی ڈائبٹیز کی سمٹم ہیں. اس سے پہلے ہسٹری اگر میں اس میں پوچھ لیں گے، خاص طور پہ جیسے اس کو اگر پیشاب زیادہ آتا ہے یا اس کو بھوک زیادہ لگتی ہے یا اس کے جسم میں درد رہتا ہے، فٹیگ رہتی ہے، ہر وقت تھکاوٹ کا شکار رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر ان میں سے کوئی چیز ہے تو پھر ہم اس کو مزید جو کنفرم کرنے کے لیے کچھ جو ہے نا ٹیسٹ لکھتے ہیں تاکہ اس چیز کو مزید کنفرم کر لیا جائے کہ ڈائبٹیز ہے یا نہیں ہے. تو اس میں سب سے جو اچھا اور سمپل ترین ٹیسٹ ہے کہ فاسٹنگ گلوکوز لیول ہم صبح یعنی کہ ناشتے سے پہلے ایک ریڈنگ کرا لیتے ہیں. اور کئی دفعہ اگر ایک ریڈنگ سے نہ کنفرم ہو رہا ہو تو ہم ایک اور ریڈنگ بھی کرا لیتے ہیں آلٹرنیٹ ڈیز پہ، ایک دن چھوڑ کے یا نیکسٹ ڈے پہ. تو اگر دونوں ریڈنگ میں شوگر زیادہ آ رہی ہے، یعنی کہ اگر فاسٹنگ میں 99 نارمل ہے، 99 سے 125 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر جو ہے یہ ڈائبٹیز کے بارڈر لائن پہ ہے، اور اگر مور دین 125 ہے، 126 ہے تو یہ شوگر کی طرف پیشنٹ جا رہا ہے. اور دوسرا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا ناشتے کے 2 گھنٹے بعد یا کھانے کے 2 گھنٹے بعد رینڈم بلڈ گلوکوز. تو اس میں بھی ہم اس سے پتہ کر سکتے ہیں کہ اس پیشنٹ کو شوگر کنفرم ہے یا نہیں ہے. اس کی ریڈنگ بھی اگر تو اس کی مور دین 200 آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پیشنٹ ڈائبیٹک. اچھا، یہ فرمائیے کہ آپ ڈسٹرکٹ کنٹرول شوگر کنٹرول پروگرام کے انچارج ہیں. ہمارے ضلع لیا میں شوگر کے پیشنٹس جو ہیں ان کی تعداد کتنی ہے اور گورنمنٹ ان کے لیے کیا کر رہی ہے؟ جی، یہ بڑا اچھا سوال ہے. اس وقت جو گورنمنٹ ہے اس نے بڑا اچھا ایک پروگرام بنایا ہے نان کمیونیکیبل ڈیزیز کلینک کے نام سے، NCD کلینکس ان کو بولتے ہیں. تو یہ تقریباً پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ میں اور تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال پہ کام کر رہے ہیں، اور یہ تقریباً مور دین 130 کلینکس بنے ہوئے ہیں. تو ہمارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ بھی NCD کلینک بنا ہوا ہے. تو اس کی جو پچھلے مہینے کی فگر ہیں وہ تقریباً 1250 پیشنٹ پچھلے منتھ سکرینڈ ہوئے ہیں اور ڈائگنوز ہوئے ہیں جو کہ پیشنٹ. اور جو ڈسٹرکٹ لیا کی فگر ہے وہ تقریباً مور دین 2300 پیشنٹ ہیں جو کہ پچھلے مہینے میں سکرین ہوئے ہیں اور ڈائگنوزڈ ہوئے ہیں. یہ 2300 لوگ شوگر کے نئے پیشنٹ؟ جی بالکل، یہ شوگر کلب کے نئے ممبر بنے ہیں؟ بالکل بنے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ایک چیز میں چاہوں گا کہ آج کے پروگرام کے اختتام پر ڈاکٹر ظفر اقبال ملکانی صاحب جو ہے ہمارے شہریوں کو، ہمارے سامعین کو، ہمارے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ جی، میں وہ ایڈ کرنا چاہتا تھا کہ آپ نے پوچھا کہ اگر کسی کو شک ہے مجھے ڈائبٹیز ہے، تو میں اس کے لیے میرے پاس کچھ کہنے کو تھا. اگر آپ کو شک ہے آپ کو ڈائبٹیز ہے اور آپ کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے تو آپ کو کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لیبارٹری میں جائیں. جی، میں چاہوں گا کہ آپ نے کھانا کھانے کے ٹھیک 2 گھنٹے بعد شوگر چیک کریں. اگر آپ کے کھانا کھانے کے ٹھیک 2 گھنٹے بعد شوگر 140 سے زیادہ ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے ملیں. ان سے کہیں ڈاکٹر یہ 140 سے زیادہ ہے، جی، اور وہ اس کے بعد آپ کو سجیسٹ کرے گا کہ آپ کی فاسٹنگ ہونی ہے، HbA1c ہونا ہے یا مزید کون سا ٹیسٹ ہونا ہے. اور اگر آپ کے والدین میں سے کسی کو ڈائبٹیز ہے تو آپ کو الرٹ رہنا چاہیے. میں ہر اوور ویٹ بندے کو سجیسٹ کروں گا، چونکہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں ہے وہ ڈائبیٹک ہیں یا نہیں ہے، انہوں نے کبھی ٹیسٹ ہی نہیں کرایا. اور بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ جب ڈائبٹیز سٹارٹ ہوتی ہے تو سب سے پہلے کھانے کے بعد والی شوگر ڈسٹرب ہوتی ہے، فاسٹنگ نارمل رہتی ہے، ہم اسی دھوکے میں رہ جاتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو پوسٹ پرینڈیل پر نظر کرنی چاہیے. اگر آپ نے کھانے کے 2 گھنٹے بعد شوگر چیک کی ہے اور وہ زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے آپ ڈائبٹیز کے سرکل میں آ چکے ہیں. تو دوسری بات مجھے کہوں گا لئیے کہ جو ہمارے دوست ہیں، سننے والے ہیں، میرے پیشنٹ تو جانتے ہیں، میں ان کو کہتا رہتا ہوں کہ مٹھائی کی دکان کے پاس سے نہ گزریں پلیز. چونکہ ہمارے جو دوست ہیں فوڈ ایکٹ کے مطابق یہ چینی کو استعمال کرنے کے پابند ہیں، مگر ہمارے دوست گلوکوز استعمال کر رہے ہیں اور وہ انتہائی خطرناک ہے. جو بھی ہمارے دوست مٹھائیاں بناتے ہیں اور اس میں گلوکوز استعمال کرتے ہیں وہ چینی سے زیادہ گلوکوز، وہ زیادہ انتہائی خطرناک ہے کھانا. چونکہ یہ جو گلوکوز ہے، آرٹیفیشل مصنوعی گلوکوز ہے، یہ ٹاکسک ہے ٹو دا بیٹا سیلز. ہمارے وہ جو بیٹا سیلز ہیں اس کے لیے یہ زہر ہے گلوکوز کو. ویسے گلوکوز کو پینا غیر مناسب بات ہے، اور جو مٹھائی کے اندر گلوکوز ہے وہ بھی غیر مناسب بات ہے. اور مٹھائی
को की आदत बना लेना भी गैर मुनासिब बात है। और दूसरी बात, इतनी बातें असल में टाइम कम है। हमारे देहात के लोग समझते हैं कि गुड़ दा तो कोई मसला ही कोई नहीं, वो तो मिठा नहीं होता। सर, गुड़ में और शक्कर में और चीनी में कोई फ़र्क नहीं, ये सब एक ही शक्ल की चीज़ें हैं। गुड़ उतना ही खतरनाक है डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए जितनी शक्कर है, जितनी चीनी है, जितना ग्लूकोज है। चखने में और खाने में फ़र्क होता है सर, आप चख सकते हैं। चखने का मतलब है कि कुछ चीज़ आपके सामने है, आपने थोड़ी सी ले ली, मगर अगर आप उसको चखने से आगे ले जाएंगे तो फिर मसाइल होंगे। अच्छा, गुड़, शक्कर, चीनी, ग्लूकोज, इनमें आप रिकमेंड क्या करते हैं भी? अगर ज़रूरत पड़े तो आप क्या खा सकते हैं? सबसे प्योर चीज़ है जो सेहत के लिए मुनासिब है एक आम इंसान के लिए, वो चीनी है। लोग कहते हैं ये चीनी मसनूई है, इसके अंदर केमिकल्स डाले होते हैं। और भाई, चीनी में कोई केमिकल नहीं डाले होता है, इसमें तो सब चीज़ निकाल के वो आपको प्योर क्रिस्टलाइन सुक्रोज देते हैं। तो अगर कोई प्योर चीज़ है मीठे में तो वो चीनी है। तो हमारे हिसाब, सेहत के हिसाब से जो गुड़ है उसके अंदर तो काफ़ी सारी चीज़ें मिक्सअप हुई होती हैं। शक्कर में भी खाने के लिए चीनी है। मसनूई जो मिठास है, जैसे अब नाम पता नहीं लेना चाहिए या नहीं, कमर्शियल नाम हैं, तो वो भी सेहत के लिए मुज़र नहीं है। जैसे हम बताते हैं उनको कि आप कैंड्रोल ले लें, सुकराल ले लें, शुगर के मरीज़ के लिए। उनका मीठा एग्जैक्टली जैसे सुकराल है, उसकी चीनी की तरह मिठास है, मगर उसकी मिकदार आधी इस्तेमाल करनी पड़ती है। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है, आपके ख़ानदान में डायबिटीज़ है, आपको मीठे से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़फ़र इकबाल मुल्गानी साहब, डॉक्टर मुबशर नुमानी साहब। शुगर वजूहात और इलाज पर हमारे माहिरीन आपसे मुखातिब थे। यकीनन आपने उनकी बात तवज्जो से सुनी। अगर कोई पेशेंट शुगर का मरीज़ बन जाए, शुगर उस पर हमलावर हो जाए, तो वो टेस्ट कराए और अपने करीबी मुआलिज के साथ डिस्कस करे और उनकी आरा की रोशनी में अपनी लाइफ को गुजारे और इलाज करे। अगर उसमें कोताही होगी तो ये मर्ज़ बढ़ता जाएगा, जो दवा की जाएगी। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। आपकी लापरवाही आपकी लाइफ को डिस्टर्ब तो करेगी ही, मगर आपके साथ जुड़े लोगों को भी डिस्टर्ब करेगी। लिहाजा शुगर को किसी भी तरह से नॉर्मल या आम बीमारी, गैर अहम बीमारी के तौर पर नहीं ट्रीट करना चाहिए। हमारे माहिरीन ने आपको बताया कि शुगर की वजह से आपके किडनी, आपके दिल और जिस्म के और हिस्से, पाँव और बाजू, हाथ, इन पे भी बीमारी हमला कर सकती है और बहुत सारे लोगों की बीमारियां इन पे हमला आवर हुई हैं। हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ।